بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ قرآن پاک کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں اور جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت سے فرماتے ہیں فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں کہ اس کا امتحان ہو چکا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسرے نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کے رونا چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے چیلے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ کم بختو دیکھتے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تم کہاں مر گئے تھے؟ کہتے ہیں ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ حضرت جابر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا کسی چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فرمایا بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں اور اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں بیویاں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ ان سب مناظر کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے جیسے کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسے کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہے۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف کے ساتھ پیش آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے خوش ہوں۔ وہ روح بدن میں سے ایسی نرمی سے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اور اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی
اور مجھے بھی نجات دی۔ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو وہ اس سے پہلے فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے، تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا۔ اس کے بعد جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب اور گناہوں پر صبر قبر کی ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے، پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم سے دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا رستہ نہیں۔ غرض وہ جس جانب سے بھی جانا چاہتا ہے اس کو رستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے، میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب سے کسی عبادت میں کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، اب یہ اعمال تلنے کے وقت میں اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے، اور ان کے دونوں طرف کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے، ان کے ایک مونڈھے سے دوسرے مونڈھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو۔ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کو نہیں گزری، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے، ان کو منکر و نکیر کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے نہ اٹھ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں، بیٹھ جا، مردہ یکدم بیٹھ جاتا ہے اور اس کا کفن گردن تک آ جاتا ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں، تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے اوپر سے اور چاروں طرف سے قبر بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اوپر سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی
जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इसको उस वक़्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ना लौटेगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। वो देखता है तो जहन्नुम का दरवाज़ा नज़र आता है और अंदर से उसकी हालत नज़र आती है। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के वली, तूने इस दरवाज़े से निजात पा ली। उस वक़्त भी मुर्दे को इसी कदर खुशी होती है जो कभी ना लौटेगी। इसके बाद उस कब्र में 77 दरवाज़े जन्नत की तरफ खुल जाते हैं, जिनमें से वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती हैं, और क़यामत तक यही मंज़र रहेगा।